السلام علیکم. ابھی میں نے 2 ویڈیوز پہلے بنائی یہاں پر. اب نماز کا ٹائم آ گیا. اس وقت مغرب کا نماز کا ٹائم ہے تو وضو تو پڑھنے گئے ہیں, ادھر جا نماز وغیرہ بچھے ہوئے ہیں, نماز کا انتظام ہے تو میں نے یہاں پر ہی پڑھ لی اور میں پڑھ کے ابھی ان کا انتظار کر رہی ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے نا تو وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہے لیکن وہ اس طرح سے ایکٹیو جب کہ نہیں رہتا تو اس کو اچھا نہیں لگتا اپنی زندگی. یہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں, کبھی کوئی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی کام کو شروع کرتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں, یہ ٹائم کیسے گزاریں. ابھی میں ان کے کمرے میں گئی تو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جہاں پر پڑھائی کرتے ہیں وہاں پر پرانے گانے لگائے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے. پیار کا نغمہ ہے, تیری میری کہانی ہے. میں نے کہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, کس کی کہانی کی بات کر رہے ہیں کہانی میں تو میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے, کہانی میں ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں اٹھیں چلیں باہر چلتے ہیں. تو پھر جو نا وہ کہتے ہیں کہ اچھا باہر جانا ہے میں نے کہا باہر چلتے ہیں. تو مجھے نکالنا پڑا ان کو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی لونلینس ہو جاتی ہے ہمارے ہوتے ہوئے بھی. ان کو بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے, اور ان کے امی ابو کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی ظاہر ہے ضعیف ہیں. تو ابو جو ہیں ان کے بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ڈائمنشیا کا شکار ہو چکے ہیں, تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. اور اب ہم لوگ بھی تو اس عمر میں ہیں نا, ہماری تو عمر بھی کافی ہو گئی ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں بھی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے دماغ پہ جب یہ ساری باتیں ہو تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے, تو اداسی بھی ہو جاتی ہے, پریشانی بھی ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے بھی اداسی پریشانی ہے, اور ظاہر ہے بچے بھی یہاں نہیں ہیں. اور ابھی میں ان کو یہی کہہ رہی تھی, میں نے کہا جی بس ہم چلتے پھرتے ہی رہے, میری تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم نہ چلتے پھرتے ہی یہاں سے چلے جائیں. تو ابھی ڈائمنشیا کی باتیں کر رہے تھے اور کہ ابو جی بہت اریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور غصہ پہلے بھی کرتے تھے اب زیادہ کرنا شروع ہو گیا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ان کا بھی ساتھ دینا ہے, ہمیں ان کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. اب میں ان کو باہر نہ لے کے آتی نا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بتانا تھا, وہاں پر بیٹھے رہنا تھا اور کوئی پھر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, کوئی جو ہے تو ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں, یا کوئی ایسی پرانی چیز دیکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اور سوچیں بھی آتی ہیں نا. تو ہمیں ان کو ان سوچوں سے بھی نکالنا ہے. تو میں باہر یہاں لے آئی تو یہاں آ کے جو ہے نا ان کا بھی موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور میرا بھی اچھا ہو جاتا ہے. ان کی پسند کی کوئی چیز کھا لیتے ہیں, کچھ جو بھی ان کو پسند ہے وہ میں نے کہوں گی منگوا لیں, کھا لیں گے مل کے. اور یہ مل بیٹھنا ہی ہے اب زندگی میں رہ گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا آدمی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو نا ہر طرف جو ہے نا بس خامیاں نظر آتی ہیں, گھر میں بھی باہر بھی. تو پھر ان کے ساتھ ذرا ان کو کول ڈاؤن بھی کرنا پڑتا ہے, پازیٹیوٹی بھی دینی پڑتی ہے. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, ہے نا. اتنی لمبی عمر ساتھ گزاری ہے, تو اس ٹائم پہ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو سمجھ تو آ جاتی ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سمجھ آئی ہوتی ہے, ضرور آئی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ جو ہے کنی کترا لیتے ہیں, تو کنی تو نہیں کترانی نا, یہ تو رشتہ ایسا ہے, اور آخر میں یہی رشتہ رہ جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے بچے سارے چلے گئے ہیں, اب یاد بھی آتے ہیں. تو یہ تو جا رہے ہیں آسٹریلیا, کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, میں نہیں جا رہی کیونکہ میں ابو کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. میں جب عمرے پہ بھی گئی تھی تو ابو پیچھے سے بہت پریشان ہو گئے تھے, تو میں نہیں جاتی کہ ابو کو پریشان کروں, تو میں نہیں جا رہی. لیکن یہ جا رہے ہیں, میں نے کہا جائیں آپ, کوئی بات نہیں, آپ جائیں بیٹی کے پاس جائیں, تھوڑا دل بہل جائے گا, تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا, آسٹریلیا کی سیر کریں مجھے ویڈیوز بنا کے بھیج دیا کریں, کوئی بات نہیں, لیکن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر چلے جائیں گے. لیکن یہ ٹائم ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے. یہ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کریں کہ تم اکیلے کیوں جا رہے ہو, تم بھی نہ جاؤ, تم یہ نہ کرو, تم وہ نہ کرو. کریں جو کرتے ہیں, ان کی خوشی میں ہمیں خوش رہنا ہے, اور ان کو بھی چاہیے ہماری خوشی میں خوش رہیں, کیوں نہیں. تو کوشش تو کرتے ہیں نا, تو کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. اور میں بھی ایک کوشش ہی کر رہی ہوں, یہاں پر آئی ہوں, اپنے آپ کو بھی خوش کر رہی ہوں, ان کو بھی خوش کر رہی ہوں, ہے نا. میں بھی خوش ہو گئی یہاں پر آ کر. میں نے 2-3 ویڈیوز بنا لی ہیں, اور میں نے یہاں کا ماحول دیکھ لیا ہے, یہاں کے پھول پودے, روشنیاں, بچے لوگ اچھے لگتے ہیں.
گھر میں خاموشی ہوتی ہے، باہر نکل کے آپ کو اچھا لگتا ہے. تو بس یہی کرنا ہے ہمیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کو بیک اپ کرنا ہے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کا ساتھ سلامت رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی سلامت رہے اور ہمارا ساتھ بھی سب کا سلامت رہے. دعا کرنی ہے اللہ میاں ہمیں محتاج نہ کرے کسی کا. اللہ تعالیٰ بس ہماری یادداشت نہ خراب کرے، کیونکہ یادداشت خراب ہو جائے نا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ابھی میں نے بتایا تھا نا، اپنا پرس گھر بھول آئے ہیں، فون گاڑی میں بھول آئے تھے. تو یہ خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.